رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کا عوام کے نام پہلا پیغام 12 مارچ 2026۔ یہ پیغام مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پیغام کی اہمیت کے پیش نظر گزارش کی جاتی ہے کہ اس پیغام کو اول تا آخر ضرور سماعت فرمائیں۔ البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی، پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی یا آیت۔ السلام علیک یا باب اللہ و دیان دین۔ السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق۔ السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادت۔ السلام علیک ایہا المقدم المعمول۔ السلام علیک بجوامع السلام۔ السلام علیک یا مولایا یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے بلانے والے اور ان کی نشانیوں کے ظاہر کرنے والے۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے گھر اور اس کے دین کے نگہبان۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے خلیفہ اور اس کے حق کے مددگار۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کی حجت اور اس کی مرضی کی دلیل۔ آپ پر سلام ہو اے وہ مقدم جس کی امید کی جاتی ہے۔ آپ پر تمام تر سلامتیوں کے ساتھ سلام ہو۔ آپ پر سلام ہو اے میرے مولا صاحب الزمان۔ گفتگو کے آغاز میں مجھے چاہیے کہ اپنے مولا حضرت صاحب الزمان کی خدمت میں اسلامی انقلاب کے عظیم المرتبت رہبر عزیز و حکیم خامنئی کی دردناک شہادت پر تعزیت پیش کروں اور اس مقدس ہستی سے درخواست کروں کہ ایران کی عظیم ملت بلکہ پوری امت مسلمہ، اسلام و انقلاب کے تمام خادموں، ایثار کرنے والوں، تحریک اسلامی کے شہداء کے لواحقین، خصوصاً حالیہ جنگ کے شہداء کے اہل خانہ اور اس ناچیز بندے کے لیے دعائے خیر فرمائے۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ایران کی عظیم ملت سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے مجھے مجلس خبرگان کے محترم فیصلے کے بارے میں اپنے موقف کو مختصراً بیان کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا خادم سید مجتبیٰ حسینی خامنائی بھی آپ ہی کی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے ذریعے مجلس خبرگان کے فیصلے سے آگاہ ہوا ہے۔ میرے لیے اس مقام پر بیٹھنا، جہاں دو عظیم پیشوا امام خمینی اور شہید خامنائی تشریف فرما رہے، ایک نہایت دشوار امر ہے، کیونکہ یہ وہ کرسی ہے جس پر ایسے شخص نے بیٹھ کر قیادت کی جس نے 60 برس سے زیادہ عرصہ راہ خدا میں جہاد کیا، دنیا کی لذتوں اور آرام کو ترک کیا اور یوں ایک درخشاں گوہر اور ممتاز شخصیت بن کر نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ اس ملک کے حکمرانوں کی پوری تاریخ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کی زندگی بھی عزت و عظمت سے لبریز تھی اور ان کی شہادت بھی اسی شان و شوکت اور وقار کے ساتھ ہوئی جو حق پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے جسد مبارک کی زیارت کر سکوں، اور میں نے جو دیکھا وہ استقامت کا ایک پہاڑ تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ ان کے سالم ہاتھ کی مٹھی مشت محکم کی مانند بند تھی۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اہل علم کو طویل عرصے تک گفتگو کرنی چاہیے۔ میں اس موقع پر اسی مختصراً ذکر پر اکتفا کرتا ہوں اور تفصیلات کو آئندہ مناسب مواقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اسی لیے ایسے عظیم شخص کے بعد رہبری کی ذمہ داری سنبھالنا نہایت دشوار ہے، اور اس خلا کو پر کرنا صرف اللہ کی مدد اور آپ عوام کی حمایت سے ہی ممکن ہے۔ گفتگو کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے میں ایک نکتہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ بیان کروں، جو میری گفتگو کے اصل موضوع سے براہ راست متعلق ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ شہید رہبر
اور ان کے عظیم پیشرو کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے عوام کو ہر میدان میں شامل رکھا، انہیں مسلسل بصیرت اور آگاہی دی اور عملی طور پر ان کی قوت پر اعتماد کیا۔ انہوں نے جمہور اور جمہوریت کے حقیقی مفہوم کو عملی شکل دی اور دل کی گہرائی سے اس پر یقین رکھتے تھے۔ اس حقیقت کا واضح اثر ان چند دنوں میں نظر آیا جب ملک بظاہر بغیر رہبر اور بغیر کمانڈر ان چیف کے تھا۔ حال ہی کے واقعے میں ایران کی عظیم ملت کی ذہانت اور بصیرت، اس کی استقامت، شجاعت اور میدان میں موجودگی نے دوستوں کو تحسین پر مجبور اور دشمنوں کو حیران کر دیا۔ یہ آپ ہی لوگ تھے جنہوں نے ملک کی رہنمائی کی اور اس کی طاقت اور اقتدار کو یقینی بنایا۔ اس تحریر کے آغاز میں جو آیت ذکر کی گئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی کوئی نشانی ایسی نہیں جس کی مدت ختم ہو جائے یا اسے فراموش کر دیا جائے، مگر یہ کہ خداوند متعال اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ بندہ حقیر شہید رہبر کے مقام کے برابر ہو یا نعوذ باللہ ان سے برتر ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ اس آیت کے ذکر کرنے کا مقصد آپ عزیز ملت کے اہم اور مؤثر کردار کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اگر ہم سے وہ عظیم نعمت لے لی گئی تو اس کے بدلے ملت ایران کی عمار صفت، میدان میں موجودگی، ایک بار پھر اس نظام کو عطا ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کی طاقت میدان میں ظاہر نہ ہو تو نہ رہبری اور نہ ہی ریاست کے دیگر ادارے جن کا حقیقی کام عوام کی خدمت ہے اپنی ذمہ داری مؤثر طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ اس حقیقت کے عملی ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی یاد اور اس پر توکل اور اہل بیت معصومین علیہ السلام سے توسل کو کامل معنی میں اکسیر اعظم سمجھا جائے، جو ہر مشکل کو آسان اور دشمن پر یقینی فتح کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو آپ کے پاس ہے اور آپ کے دشمن اس سے محروم ہیں۔ ثانیاً، ملت کے تمام افراد اور طبقات کے درمیان وحدت و اتحاد کو کسی بھی صورت نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ مقصد اس طرح حاصل ہوگا کہ اختلافی نکات کو نظر انداز کر دیا جائے اور مشترکہ امور کو ترجیح دی جائے۔ ثالثاً، میدان میں مؤثر حاضری کو برقرار رکھا جائے، چاہے وہ اسی طرح ہو جیسے آپ نے ان دنوں اور راتوں میں جنگ کے دوران دکھائی ہے، یا پھر مختلف سماجی، سیاسی، تعلیمی، ثقافتی اور حتیٰ کہ سیکیورٹی میدانوں میں مؤثر کردار ادا کرنے کی صورت میں۔ اہم بات یہ ہے کہ صحیح کردار کو اس طرح سمجھا جائے اور انجام دیا جائے کہ معاشرتی وحدت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ رہبری اور بعض دیگر ذمہ داران کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ معاشرے کے افراد اور طبقات کو ان میں سے بعض کرداروں کی طرف متوجہ کریں۔ اسی بنا پر میں یوم القدس 2026 کی تقریبات میں شرکت کی اہمیت یاد دلاتا ہوں، جہاں دشمن کو شکست دینے کے عنصر پر سب کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ رابعاً، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے ہرگز غفلت نہ کریں۔ الحمدللہ زیادہ تر ایرانیوں کی مستقل خصوصیت یہی رہی ہے، اور امید ہے کہ ان خاص دنوں میں جب طبعی طور پر ملت کے بعض افراد پر مشکلات دوسروں سے زیادہ ہیں، یہ جذبہ مزید نمایاں طور پر ظاہر ہوگا۔ اسی موقع پر میں خدماتی اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ملت کے ان عزیز افراد اور عوامی امدادی ڈھانچوں کی ہر ممکن مدد اور تعاون سے دریغ نہ کریں۔ اگر ان امور کا خیال رکھا جائے تو آپ عزیز ملت کے لیے عظمت اور شکوہ کے دنوں تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس کا سب سے قریب ترین مصداق انشاءاللہ موجودہ جنگ میں دشمن پر فتح ہو سکتا ہے۔ میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہمارے بہادر مجاہدین اور عزمندگان کے لیے دلی تشکر ہے۔ ایسے حالات میں جب ہماری عزیز ملت اور وطن استکباری محاذ کے سربراہوں کی طرف سے مظلومانہ حملے کا شکار ہوا ہے، انہوں نے اپنے فیصلہ کن
اور کاری ضربوں سے دشمن کا راستہ روک دیا اور اسے اس وہم سے باہر نکال دیا کہ وہ اس سرزمین پر قبضہ کر سکتا ہے یا اسے تقسیم کر سکتا ہے۔ میرے عزیز مجاہد بھائیوں، عوام کی خواہش یہ ہے کہ مؤثر اور دشمن کو پشیمان کرنے والا دفاع جاری رہے۔ اسی طرح یقیناً آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کے دباؤ کے ہتھیار سے بھی بدستور فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ دشمن کے خلاف دیگر محاذ کھولنے کے بارے میں جن میں اسے بہت کم تجربہ ہے اور جہاں وہ شدید طور پر کمزور اور نقصان پذیر ہوگا، مطالعات و تحقیقات انجام دیے جا چکے ہیں، اور اگر جنگی صورتحال برقرار رہی تو مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فعال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں محاذ مقاومت کے مجاہدین کا بھی خلوص دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم محاذ مقاومت کے ممالک کو اپنے بہترین دوست سمجھتے ہیں، اور محاذ مقاومت کا تصور اسلامی انقلاب کی اقدار کا ناقابل جدا حصہ ہے۔ بلا شبہ اس محاذ کے مختلف اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون صہیونی فتنہ سے نجات کے راستے کو مختصر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، بہادر اور مومن یمن نے مظلوم اہل غزہ کے دفاع سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جانثار حزب اللہ نے تمام رکاوٹوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد کی، اور عراق کی مقاومت نے بھی اسی راستے کو بہادری کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ گفتگو کے چوتھے حصے میں میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو ان چند دنوں میں کسی نہ کسی صورت متاثر یا نقصان کا شکار ہوئے ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے اپنے کسی عزیز یا عزیزوں کی شہادت کا صدمہ برداشت کیا ہو، یا وہ جو زخمی ہوئے ہوں، یا وہ افراد جن کے گھر، رہائش گاہ یا کاروبار کی جگہ کو نقصان پہنچا ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں معزز شہداء کے لواحقین کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ہمدردی ایک مشترکہ تجربے کی بنیاد پر ہے جو مجھے بھی ان بزرگوں کے ساتھ حاصل ہے۔ میرے والد کے علاوہ جن کی جدائی کا غم ایک عمومی قومی صدمہ بن چکا ہے، میں نے اپنی عزیز اور وفادار شریک حیات کو بھی کھو دیا، جس سے مجھے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ اسی طرح اپنی فداکار بہن کو، جس نے اپنی زندگی والدین کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی اور بالآخر اپنے عمل کا اجر پایا، اس کے کمسن بچے کو، اور اپنی دوسری بہن کے شوہر کو جو ایک عالم اور شریف انسان تھے، کاروان شہداء کے سپرد کر دیا ہے۔ لیکن جو چیز مصائب پر صبر کو ممکن بلکہ آسان بنا دیتی ہے، وہ خداوند متعال کے اس یقینی وعدے کی طرف توجہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے، لہٰذا ہمیں صبر کرنا چاہیے اور خداوند متعال کی عنایت اور مدد پر امید اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، میں سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے شہداء کے خون کا انتقام لینے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ انتقام صرف انقلاب اسلامی کے عظیم رہبر کی شہادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملت کا ہر فرد جو دشمن کے ہاتھوں شہید ہوتا ہے، انتقام کے ایک مستقل مقدمے کا موضوع بنتا ہے۔ اگرچہ اس انتقام کا ایک حصہ، محدود حصہ، اب تک عملی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے، لیکن جب تک اس انتقام کا مکمل حق ادا نہیں ہو جاتا، یہ معاملہ دیگر تمام معاملات کے ساتھ بے دستور جاری رہے گا۔ خصوصاً اپنے بچوں اور کمسن افراد کے خون کے معاملے میں ہماری حساسیت اور زیادہ ہوگی۔ اسی لیے وہ جرم جو دشمن نے جان بوجھ کر میناب کے، شجرہ طیبہ اسکول اور اس جیسے دیگر مقامات پر انجام دیا ہے، انتقام کے اس حساب کتاب میں خصوصی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسری بات، ان حملوں میں زخمی ہونے والے جابازوں کو لازماً مناسب طبی سہولیات مفت فراہم کی جائیں اور انہیں بعض دیگر سہولتوں اور مراعات سے بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ چوتھی بات، جہاں تک موجودہ حالات اجازت دیتے ہیں، وہاں تک گھروں، عمارتوں اور ذاتی املاک کو پہنچنے والے مالی نقصانات کے ازالے کے لیے مناسب اقدامات فوری طور پر طے کر کے انہیں عملی جامہ پہنایا جائے۔ یہ آخری دو امور متعلقہ ذمہ دار حکام کے لیے
ایک لازمی ذمہ داری کے طور پر ہیں جنہیں انہیں انجام دینا ہوگا، اور اس کی رپورٹ مجھے پیش کرنی ہوگی۔ ایک بات جس کی مجھے یاد دہانی کرانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر صورت دشمن سے تاوان وصول کریں گے۔ اگر وہ اس سے انکار کرے تو ہم اپنی تشخیص کے مطابق اس کے اموال سے اتنی مقدار حاصل کر لیں گے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو اسی قدر اس کے اموال کو تباہ کر دیا جائے گا۔ گفتگو کا 5واں حصہ خطے کے بعض ممالک کے سربراہان اور بااثر طبقات سے خطاب ہے۔ ہماری 15 ممالک کے ساتھ زمینی یا سمندری سرحدیں ہیں، اور ہم ہمیشہ ان سب کے ساتھ گرم جوشی اور تعمیری تعلقات کے خواہاں رہے ہیں اور اب بھی ہیں، لیکن دشمن نے کئی سال پہلے سے بتدریج ان ممالک میں بعض فوجی اڈے قائم کیے ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا مالی، تاکہ خطے پر اپنی بالادستی کو یقینی بنا سکے۔ حالیہ حملے میں ان میں سے بعض فوجی اڈوں کو استعمال کیا گیا، چنانچہ ہم نے جیسا کہ پہلے واضح طور پر خبردار کیا تھا اور بغیر ان ممالک پر کسی بھی قسم کی جارحیت کیے صرف انہی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، اور آئندہ بھی بدل نخواستہ ہمیں یہ عمل جاری رکھنا پڑے گا، اگرچہ ہم اب بھی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کی ضرورت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ ہمارے عزیز وطن پر حملہ کرنے والوں اور ہماری عوام کے قاتلوں کے بارے میں اپنا موقف واضح کریں۔ میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جلد از جلد ان فوجی اڈوں کو بند کر دیں، کیونکہ اب تک یقیناً انہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے امن اور سلامتی قائم کرنے کے دعوے محض ایک جھوٹ تھے۔ یہ اقدام انہیں اپنی قوموں کے ساتھ جو عموماً محاذ کفر کے ساتھ وابستگی اور اس کے تحقیر آمیز رویے سے ناراض ہیں، ان کے مزید قریب کر دے گا، اور اس سے ان کی دولت اور طاقت میں اضافہ ہوگا۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام خطے میں کسی قسم کی بالادستی یا استعمار قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اتحاد اور گرم جوشی اور مخلصانہ باہمی تعلقات کے لیے مکمل آمادگی رکھتا ہے۔ گفتگو کے 6 حصے میں میرا خطاب ہمارے شہید رہبر سے ہے۔ اے رہبر، آپ کے چلے جانے سے سب کے دلوں پر ایک بھاری داغ پڑ گیا ہے۔ آپ ہمیشہ اس منزل کے مشتاق تھے، اور یہاں تک کہ آخر کار اسے رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کی صبح قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے بہت سی مظلومیتوں کو بڑے اقتدار اور حلم کے ساتھ برداشت کیا اور کبھی پیشانی پر بل نہیں آنے دیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی حقیقی قدر کو نہیں پہچانا، اور شاید اب بھی کافی وقت گزرے گا کہ طرح طرح کے پردے اور رکاوٹیں ہٹیں اور اس کی کچھ جہتیں عیاں ہو سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مقام قرب کی برکت سے جو آپ کو انوار طیبہ، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے جوار میں نصیب ہوا ہے، آپ اب بھی اس ملت اور محاذ مقاومت کی تمام قوموں کی پیش رفت کے بارے میں فکر مند ہوں گے اور اس کے لیے بساطت فرمائیں گے، جس طرح آپ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اس پرچم کی سربلندی کے لیے جو محاذ حق کا اصل پرچم ہے، اور آپ کے مقدس مقاصد کے حصول کے لیے اپنی پوری ہستی کے ساتھ کوشش کریں گے۔ گفتگو کے 7ویں حصے میں ان تمام بزرگ ہستیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنی حمایت سے نوازا ہے، جن میں مراجع عظام تقلید اور مختلف ثقافتی، سیاسی اور سماجی شخصیات شامل ہیں، نیز عوام الناس کے تمام افراد جنہوں نے نظام کے ساتھ اپنی تجدید بیعت کے اظہار کے لیے شاندار اجتماعات میں شرکت کی۔ اور اسی طرح میں ملک کے 3 اہم اداروں کے ذمہ داران اور عارضی شورائے قیادت کا بھی ان کے حسن تدبیر اور اقدامات پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ان بابرکت ساعتوں اور ایام میں اللہ تعالیٰ کے خاص الطاف پوری ملت ایران
بلکہ تمام مسلمانوں اور دنیا کے تمام مستضعفین کو شامل حال ہوں گے۔ اور آخر میں اپنے مولا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے درخواست کرتا ہوں کہ شبہ قدر اور ماہ مبارک ایام کے باقی ماندہ دن و رات میں درگاہ حق کے جلالہ سے ہماری قوم کے لیے دشمن پر فیصلہ کن غلبہ، نیند، عزت، وسعت اور عافیت کی دعا فرمائیں، اور ان کے مرحومین کے لیے بلندی درجات اور اخروی عافیت طلب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و تحیات۔ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی، 22 رمضان المبارک 1447 ہجری، 12 مارچ 2026۔